تب ہوگا جب قیامت کا وقوع ہوگا۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو بڑے بڑے حادثات، بڑے بڑے واقعات پیش ہوں گے، رونما ہوں گے، ان میں سے سب سے بڑا واقعہ یہی ہوگا یہ جو سورج پوری کائنات کو منور کر رہا ہے یہ بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی، چاند کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ یہ ستارے جو جگمگا رہے ہوتے ہیں، ان کا جگمگانا، ان کی روشنی، ان کی نورانیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے میلے ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور یہ بکھر جائیں گے، اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہ سکیں گے۔ جب سورج ختم ہو جائے گا، ستارے ختم ہو جائیں گے، چاند ختم ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، پھر آسمان پھٹ جائے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ستارے نہ رہے تو آسمان بھی نہ رہا۔ تو جس طرح ستارے آسمان کے لیے باعث امن و سلامتی ہے، وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہوں۔ جب تک آسمان میں ستارے موجود ہیں، آسمان محفوظ ہے، آسمان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ جب تک میں موجود ہوں میرے صحابہ بھی محفوظ ہیں، میرے صحابہ پر کوئی شخص لام و تان کے لیے انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا باعث ہوں۔ جب تک میں دنیا میں ہوں میرے صحابہ محفوظ ہوں گے، کوئی شخص میرے صحابہ کو سب و شتم کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا، کوئی شخص میرے صحابہ کی طرف میری آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا، کسی شخص کی انگلی میرے صحابہ کی طرف برے ارادے سے نہیں اٹھ سکے گی۔ وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ چیز آ جائے گی جو ان کے حق میں مقدر ہے، یعنی پھر میرے صحابہ کے خلاف فتنے کھڑے ہو جائیں گے، میرے صحابہ کے خلاف سب و شتم شروع ہو جائے گا، میرے صحابہ کے خلاف لام تان شروع ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، میری امت کی حفاظت، میری امت کا امن و امان، میری امت کی سلامتی میرے صحابہ کے وجود سے ہے۔ جب تک میرے صحابہ اس دنیا میں موجود رہیں گے میری امت محفوظ رہے گی، میری امت معمول رہے گی، میری امت کی حفاظت ہوگی۔ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، اور جب میرے صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر میری امت پر وہ چیز واقع ہو جائے گی جو امت کے لیے مقدر ہے، مکتوب ہے۔ اور ہوا یہ کہ جب تک صحابہ کو موجود تھے امت محفوظ تھی فتنوں سے، امت محفوظ تھی رسومات سے، امت محفوظ تھی بدعات سے، امت محفوظ تھی غلط اور باطل
عقائد اور نظریات سے فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، عطا امتی ما یوعدون، تو میری امت کے اندر فتنے پیدا ہو جائیں گے، میری امت کے اندر غلط عقائد رواج پا جائیں گے، میری امت کے اندر غلط تہذیبیں پیدا ہو جائیں گی، میری امت کے اندر غلط قسم کے اعمال افعال اور غلط قسم کے اخلاق پیدا ہو جائیں گے۔ تو ستارے آسمان کی حفاظت کا باعث ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہیں، صحابہ امت کی حفاظت کا باعث ہے۔ جب صحابہ کا وجود دنیا سے اٹھ جائے گا، یہ امت فتنوں سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، اور ہوا بھی یہی کہ جب تک صحابہ کا دور رہا یہ امت فتنوں سے محفوظ تھی، اس لیے کہ فتنے پیدا ہوتے ہیں جب لوگ آپس میں مختلف رائے رکھتے ہیں، جب لوگ آپس میں مختلف الخیال ہوں، جب لوگوں کے نظریات مختلف ہوں۔ صحابہ کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، ہر ایک کا نظریہ وہی تھا جو قرآن کا تھا، ہر ایک کا نظریہ وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ہر ایک اس راستے کی، اس سبیل کی دعوت دینے والا تھا، جس راستے کی، جس سبیل کی، جس راہ کی دعوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ خود قرآن اس کی شہادت دیتا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے توحید والا، یہ میرا راستہ ہے ایمان والا، یہ میرا راستہ ہے قرآن والا۔ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور میں پوری دلائل اور براہین کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی شریعت کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے اوامر کی طرف بلاتا ہوں، صراط مستقیم کا داعی ہوں۔ صرف میں نہیں بلاتا، آنا ومن اتبعنی، جس راستے کا داعی میں ہوں اسی راستے کے داعی میرے پیروکار صحابہ کرام ہیں۔ داعی حق جو ہے، داعی حق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور داعی حق صحابہ اکرام، جس راستے کی دعوت رسول اللہ نے دی ہے اسی راستے کی دعوت رسول اللہ کے صحابہ نے دی ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جہاں اللہ کا ذکر، رسول کا ذکر، صحابہ کا ذکر، ادعو الی اللہ، اللہ کا ذکر، آنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر،